ہوتا بھی تھا تو وہ اس کتاب اللہ کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس اختلاف کو حل کر لیا کرتے تھے. تو اس امت کے اس پہلے گروہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی گروہ بندی نہیں تھی, کوئی فرقہ واریت نہیں تھی, کوئی باہم اختلاف نہیں تھا. تو اگر وہ لوگ اختلاف سے بچ سکتے ہیں قرآن مجید کے نور کے ذریعے, قرآن مجید میں غور و فکر کے ذریعے, قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اور اس کو دستور حیات بناتے ہوئے, تو ہم بھی انہی لوگوں کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے آج ہم اس گروہ بندی سے اور فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں. شرط یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو صرف اور صرف غلافوں میں لپیٹ کر اپنے سینے سے نہیں, بلکہ اس کو کھول کر پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور اپنے آپ سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ کیف تختلف هذه الامه ونبيها واحد وقبلة, کہ یہ امت جو ہے یہ کس طرح اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے جبکہ اس کا نبی بھی ایک ہے اور اس کا قبلہ بھی ایک ہی. آپ اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس امت میں کس طرح اختلاف ہو سکتا ہے جبکہ اس کا نبی ایک اور اس کا قبلہ ایک. پھر انہوں نے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بتلائیے کہ یہ امت جو ہے یہ کس طرح اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے جبکہ اس کا نبی اور اس کا قبلہ ایک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا انزل علینا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل, ہم نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید کو پڑھا, صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ علمنا فيما نزل, ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کس چیز کے بارے میں نازل ہوا. ہم نے یہ سیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, اور اس قرآن مجید کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا, اس میں غور و فکر کیا, اور ہم نے اللہ کا دین اس کتاب اللہ کے ذریعے سمجھ لیا, اس پہ عمل کر کے دکھلایا, تو ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتْلُونَ فِي مَا نَزَلَ, ہمارے بعد کچھ ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن مجید کو پڑھیں گے ضرور, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس قرآن مجید میں ہے کیا. نہ وہ قرآن مجید کو سمجھیں گے, نہ اس پہ غور و فکر کریں گے, نہ تدبر کریں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کتاب اللہ میں کیا ہے. چنانچہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ, جب وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس میں وہ اپنی آراء کے متعلق قرآن کا مفہوم بیان کریں گے, اور جب اپنی آراء کے متعلق قرآن کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کے درمیان اختلاف واقع ہوگا, جب ان کے درمیان اختلاف ہوگا تو پھر وہ باہم دست و گریباں ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں, اس سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے ہر حال میں, یہ اس امت پر لازم ہے, یہ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو دستور حیات بنانا. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اس کو سمجھنا جو ہے یہ آسان کام نہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تو 17 علوم کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, یہ جن لوگوں نے یہ بات عامت الناس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ بھئی قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور یہ کوئی آسان نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے, ان کی اسی وجہ سے اور اسی بنا پر کیا ہوا کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہوتے چلے گئے. لوگوں نے یہی سمجھ لیا, اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی کہ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن مجید, یہ علماء کا کام. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ قرآن مجید سے دور ہوتے 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 مولویوں نے, ان لوگوں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ کوئی بات نہیں, یہ جو فقہ ہے یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے, آپ بس اسی پہ عمل کر لیں. یہ ہمارے امام صاحب نے, ہمارے عالم صاحب نے جو کچھ کہہ دیا, جو کچھ لکھ دیا, بس یہی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے, اس پہ عمل کر لیں, بس یہی کافی. چنانچہ وہ لوگ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھ گئے اور ان سے بلکہ چمٹ کر کے بیٹھ گئے, اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا. میرے بھائی جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کتاب بنایا ہے تو پھر کیا یہ آسان نہیں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو کہ اس کتاب کو اتارنے والے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب آسان ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، تو یقینی طور پر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب آسان ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنا دستور حیات بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں یہ تنبیہ بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ قرآن فہمی کا اس قدر دعویٰ کرتے ہیں، قرآن فہمی کا اس قدر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے نظریات کے مطابق وہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. جو شخص قرآن مجید میں اپنی رائے کے ساتھ کوئی چیز بیان کرے، اپنی رائے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد وہ نہیں، اللہ کا مقصود وہ نہیں، اس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم بیان کر دیا، فليتبوأ مقعده من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے، یعنی اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کا مفہوم اپنی رائے سے، اپنے خاص نظریے کے مطابق اس نے بیان کیا. اور آج میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کی آیات میں کھینچ تان کرتے ہیں، معنی مفہوم کو اپنے مقصد اور اپنے نظریے کے مطابق بیان کرتے ہیں. ابھی کل ہی میں ایک CD سن رہا تھا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، ان صاحب کی آواز کیا ہوا جو ہے وہ ایک اور صاحب پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں اور ترجمہ کسی اور کی آواز میں، لیکن ترجمہ کیا ہوا اس شخصیت کا جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور شیخ الاسلام اور بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں شروع سے ہی سورۃ بقرہ کے شروع سے ہی الف لام میم، اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرنے والا کہتا ہے الف لام میم اللہ و رسولہ اعلم، کہ اس الف لام میم کا جو مطلب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اسی طرح حروف مقطعات جتنے بھی ہیں اس قرآن مجید کے اندر، طا سین میم حا، اکثر صورتوں یاسین، اکثر صورتوں کے شروع میں نے کئی صورتیں کھول کر کے دیکھا تو ہر جگہ پہ انہوں نے یہی معنی لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. حالانکہ آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تمام مفسرین نے سوائے ایک مفسر کے، اور اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جو ہندوستان میں آیا اور جس کی طرف تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے جہاں بھی حروف مقطعات آئے وہاں یہی کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا علم اور اس کی مراد اور اس کا مقصد اللہ کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے چونکہ ایک خاص نظریہ ہے ان کا، اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک مثال آپ نے دی، دوسری مثال جہاں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نزدیک کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، انسان نہیں، بلکہ وہ نور من نور اللہ ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ کل میں سن رہا تھا اسی CD کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری خلقت کے اعتبار سے تمہاری طرح ایک انسان ہوں. ظاہری خلقت کے اعتبار سے یہ الفاظ آپ دیکھیں ذرا میرے بھائی، میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں جا کے اور کوئی بھی ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھیں، کیا کسی لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ ظاہری خلقت کے اعتبار سے میں تمہاری طرح کے انسان ہوں؟ ظاہری خلقت کے اعتبار سے یہ کس لفظ کا ترجمہ نہیں، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، یہ اپنی طرف سے بیان کیا گیا، وہ اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ان کے اس نظریے کے خلاف جاتی تھی، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق اس کا مفہوم بیان کرتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم، کہ جو شخص بغیر علم کے اپنی رائے کے مطابق قرآن کا مفہوم بیان کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ.
تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، سمجھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنے دستور حیات بنانا ہے، لیکن اس میں کوئی اپنی رائے نہیں آنی چاہیے، اپنی مرضی کا کوئی نظریہ نہیں آنا چاہیے کہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کا مفہوم اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت ہی خطرناک طرز عمل ہوگا اگر یہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اب میں اختصار کے ساتھ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی، قرآن مجید میں تدبر کرنے کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنے کے بعد اب میں اس کے 2-3 اصول جو ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 5 منٹ باقی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید سے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک حکم ایک جگہ پہ مجمل ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کی ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لہذا قرآن مجید کو قرآن مجید سے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں اجمال ہو اس کی تفسیر قرآن مجید کی دیگر آیات سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ نے سورۃ المائدہ کے شروع میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ آپ کے لیے چھپائے جانوروں کو حلال کیا گیا ہے، چھپائے جانوروں کو آپ کے حلال کیا گیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی آپ پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اجمال ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جو حرام ہیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام سے مستثنا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہی تو وہ قرآن مجید کے اس آیت کی مراد جو ہے، اس کا جو مقصود ہے اس کو نہیں سمجھ پائے گا، لیکن آگے ایک تو آیت آگے چل کر اللہ نے وضاحت کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام جانور ہیں ان کی تفصیل بیان کری۔ تو ایک جگہ پہ حکم مجمل ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ قرآن مجید کے اندر بھی اسی حکم کی تفصیل آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی، لیکن ان کی تفصیلات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مل جائیں گی۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام کے جو فرائض ہیں ان میں نماز، اللہ نے قرآن مجید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی، لیکن کیا قرآن مجید کے اندر نمازوں کے اوقات موجود ہیں؟ کیا نمازوں کی تفصیلات موجود ہیں کہ اس نماز کی اتنی رکعات ہیں اور اس نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے دیگر کیا احکامات ہیں؟ وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں نہیں، کہاں سے ملیں گے آپ؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حتیٰ کہ روزے کے متعلق بہت سارے مسائل جو ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے حج بیت اللہ کی چند احکامات قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ کہاں سے ملیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ناممکن ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں احادیث کے بغیر۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع من المثانی، وہ 7 آیات کی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ یہ سبع من المثانی کیا ہے؟ 7 دہرائی جانے والی آیت، اس کی تفسیر ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 7 دہرائی جانے والی جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ کون سی آیت ہے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 بار بار دہرائی جانے والی جو آیتیں ہیں ان سے مراد سورۃ فاتحہ کی 7 آیات، تو اس کے بغیر آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو 5-7 منٹ کی مجھے اجازت دے دی شیخ صاحب نے۔ اچھا جی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔
اور اس کے بغیر آپ قرآن مجید